نبوت پاسبان رسالت مصطفیٰ کا ہم سفر حیدری آستان عالیہ چورا شریف فیضان جراحی تاجدار چورا شریف شہنشاہ چورا شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سید یا رحمت للعالمین۔ حاضرین محترم، یہ محفل پاک، یہ تقریب سعید نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ مدحت و تعریف اس ہستی کی جس کو بنایا ہی سراپائے تعریف گیا، جس کے بارے میں رب لم یزل خود وعدہ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، میں نے آپ کے ذکر کو کائنات میں بلند کر دیا۔ دوستان گرامی، میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، آپ تشریف لائے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، ساتھ ہی اس کی وجہ بتائی کہ مجھے پتہ چلا ہے، مجھے اس القاء ہوا ہے کہ یہ میرا پوتا دنیا میں رب کائنات اس کو بے شمار عزتوں اور رفتوں سے نوازے گا، اس لیے یہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ دوستان گرامی، جو کائنات میں تشریف لائے تو ان کی تعریف و توصیف شروع ہو گئی، اور دنیا کائنات میں ہمیشہ انہیں عزتوں اور رفتوں سے نوازا گیا۔ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ایک عام اور ناقص انسان کیا ان کے ذکر کو بیان کر سکتا ہے؟ دوستان گرامی، قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے ذکر سے مزین ہے۔ میرے آقا کریم سید کونین کا ذکر آتا ہے، بارہا آتا ہے، مختلف انداز میں آتا ہے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین سے پہلے انبیاء کی ایک طویل فہرست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سلام اللہ علیہ سے لے کے میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار تک سب انبیاء تشریف لائے، لیکن کوئی بنی اسرائیل کے لیے آیا، کوئی فلسطین کے لیے آیا، کوئی حجاز کے لیے آیا، کوئی کسی خطے کے لیے آیا، کوئی کسی خطے کے لیے آیا، کوئی ان کے کسی مخصوص بیماری اور عیب کو دور کرنے کے لیے آیا، کوئی ان کو اصلاح عطا کرنے کے لیے آیا، کوئی انہیں ہدایت دینے کے لیے آیا۔ ان کی جو اعزاز تھے اور ان کی ڈپٹیاں جو تھی وہ مخصوص تھی، لیکن میرے نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار کو رب کائنات نے جب کائنات میں مبعوث فرمایا تو رب کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کائنات کا رب، کائنات کا مالک فرما رہا ہے کہ سونیا میں تینوں کائنات واسطے، زمین و زمان واسطے، اس کائنات میں جتنی مخلوقاں نے ان سارے واسطے، جتنی میری مخلوق موجود ہے اس ساری واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر میرے نبی پاک سید کونین کو رب لم یزل نے فرمایا، اے محبوب
فرما دیجئے، اے محبوب فرما دیجئے کہ مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، تاکہ مخصوص کچھ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کا رسول صرف حجاز کے لیے آیا، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کا رسول صرف عربوں کے لیے آیا، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کے رسول نے صرف اور صرف انہی امتیوں کی اصلاح کرنی ہے جو میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی آمد کے بعد تشریف لائے، بلکہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار نے انسانیت کی ابتدا سے لے کے انسانیت کی انتہا تک پہلا جو انسان کائنات میں آیا اس سے لے کے آخری انسان جو قیامت سے پہلے دنیا کائنات میں آئے گا، ان سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف، فیضان چراہی، تاجدار چورا شریف، شہنشاہ چورا شریف، قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب، قبلہ پیر محمد شارف فیضان فاروقی صاحب، پہلے انبیاء کی دسترس محدود تھی، ابتیاں محدود تھی، ان کی امت محدود تھی، لیکن میرے نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار کی امت میں کون ہے؟ میرے آقا کریم نبی پاک کی امت میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کائنات کے تمام انسانوں کو رب کریم نے میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی ابتدا میں لا کے آقا کریم نبی پاک سید کونین کو شب معراج کی رات امام بنا کے کائنات کے تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے آپ کا مقتدی بنا کے یہ کائنات میں یہ اظہار فرما دیا کہ کائنات کے تمام انسان میری آقا میرے نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کے مقتدی ہیں اور اقتدا میں ہیں، اور ان سب کا امام سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ تحیت و ثنا ہے۔ دوستان گرامی، میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار یاد رکھو، صرف کلمہ گو انسانوں کے لیے نبی نہیں، میرے آقا ان لوگوں کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجے جو کسی اور مذہب کے پیروکار سے ہیں۔ دنیا کائنات کا کوئی انسان جو بھی کائنات میں آیا، میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار ان کے لیے اللہ کے رسول بھی ہیں اور رب کی رحمت کا ذریعہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق کی بارگاہ میں وہ لوگ گئے جو ابھی تک دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار نے ان پہ اپنے رب کی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے اور ہدایت کے دروازے بھی کھول دیے۔ دوستان گرامی، یاد رکھو، میرے رب کائنات نے اپنے محبوب کریم سید کونین مدنی تاجدار کو کائنات کی تمام وسعتوں کے مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم سید کونین کی رحمت اسی طرح لامحدود ہے اسی طرح رب کی ربوبیت لامحدود ہے۔ جس طرح رب کی ربوبیت کا ادراک انسان اپنے عقل کے احاطے سے نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار کی رحمت کا پورے طریقے سے کسی اپنی حدود و قیود میں اس کو مقید نہیں کر سکتا۔ دوستان گرامی، یہی ہے کہ دنیا کائنات کا کوئی انسان اگر دشمنی کی غرض سے میرے نبی کریم سید کونین کا پیچھا کرتے ہوئے قریب پہنچ جاتا ہے، رب کریم کے عطاب سے اس کو زمین میں دھس جاتا ہے، لیکن معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک سید کونین معاف فرماتے ہیں۔ جب وہ معافی کے بعد واپس جانے لگتا ہے، میرے نبی کریم سید کونین تشریف اسے بلاتے ہیں
آके फरमाते हैं ए सराका वापस आओ, सराका वापस आओ, नबी रहमत की बारगाह से जा रहे हो, ऐसे जाओगे कोई कैसे जानेगा कि तुम नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह से आए हो। आओ अपनी झोलियों को कायनात की रहमतों से पूरे तरीके से भर के जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। वो सराका जिसने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा, आज अगर कोई कलमा न पढ़े तो हम लोग उससे नफरत करते हैं, हमारे मौलवी मस्जिदों में नहीं आने देते, लेकिन ये किसी मौलवी की मस्जिद नहीं, ये रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है जो अपनों के लिए नहीं दुनिया कायनात के तमाम इंसानों के लिए खुला है। दोस्ताने करामी, इसलिए मेरे नबी पाक ने फरमाया सराका इधर आओ, सराका आओ, आओ अपनी झोली नबी की बारगाह से रहमतों से भर के जाओ। उस दिन को याद रखो, उस दिन तेरा क्या हाल होगा जिस दिन कैसरे रूम के कंगन तेरे हाथों में होंगे। दोस्ताने गिरामी, माशाअल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना चूरा शरीफ, फैज़ान चुराही, शहज़ादा फारूक आज़म। दोस्ताने गिरामी, उसने तो सिर्फ माफी तलब की थी, उसने और कुछ नहीं सवाल किया था, लेकिन ये मेरे आके करीब नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार का दर्द है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, गुर्बे बहा दिए हैं। मांगने वाला अपनी औकात के मुताबिक मांगता है, लेकिन दरे मुस्तफा है कि वो अपनी ज़र्फ़ और अपनी रहमत के मुताबिक अता फरमाते हैं। दोस्ताने करामी, अबू हुरैरा आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरा हौसला बड़ा कमजोर है। मेरे नबी करीब सैयद कौनैन तशरीफ लाते हैं, आप फरमाते हैं अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। अबू हुरैरा चादर बिछाते हैं, मेरे करीम आका अपने हाथ से कुछ उसमें डालते हैं, कहते हैं अबू हुरैरा इसे सीने से लगा लो। मेरे आका करीब नबी पाक जो अता करें उसे सीने से लगा लेते हैं। फिर क्या होता है कि सबसे बड़े हदीस के रावी और सबसे बड़े हदीस के रवायत करने वाले अबू हुरैरा बन जाते हैं, जो सुनते हैं वो अजबर हो जाता है। ये क्या है? ये दरे मुस्तफ़ा का फैज़ान है, यहाँ से जो भी मांगता है उससे मिल जाता है। यहाँ इंसान ही नहीं, चरिंद परिंद दरिंद भी इस बारगाह रहमत से पूरे तरीके से बैठ जाओ, पूरे तरीके से फैज़याब होते हैं। यहाँ पे आने वाला अगर यहाँ पे कोई बंदा आए तो तब भी फैज़याब होता है। अगर खैबर से अल्लाह का रसूल वापस आ रहा हो, वहाँ पे रास्ते पे एक दराज गोश्त खड़ा हो और अर्ज कर रहा हो, मेरे आका फरमाते हैं कि इसने कुछ अर्ज करना है, इसकी सुन ले। ये मेरे आका का करम है, वरना दुनिया के बड़े लीडर किसी कमजोर मखलूक से बात नहीं करते। ये अल्लाह के रसूल हैं जो दुनिया की नई कमजोर तरीन मखलूक से भी आप उसकी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं। ये दराज गोश्त क्या होता है? ये गधा है, आके करीब आता है, दिन बनाता है, मेरे नबी पाक उसकी बात सुनते हैं, उसके ऊपर शफकत का हाथ फेरते हैं, उसको गुलामी में ले लेते हैं। जब उसे गुलामी में ले लेते हैं, सहाबा पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह बात क्या है? कहते हैं मेरे आका फरमाते हैं ये नस्ल दर नस्ल नबियों की गुलामी में रहा है, इसकी भी ख्वाहिश है कि ये दर मुस्तफ़ा से इसकी गुलामी में आ जाए, इससे मैंने कबूल कर लिया है। अब क्या होता है? वो गधा दर मुस्तफ़ा पे चला जाता है, मदीना में मेरे आका करीब के मवाजा के बाहर खड़ा रहता है। मेरे आका हुक्म दे वो माने, मेरे आका हुक्म दे वो माने। मेरे आका फरमाए जाओ अबू हुरैरा को बुला लाओ, जाओ अबू ज़र को बुला लो, जाओ अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुला लो। है तो वो गधा, लेकिन गुलामी मुस्तफ़ा में आ गया है, आम कदों जैसा नहीं रहा। उसके शऊर में भी बरकत आ गई है, उसकी फिरासत में भी बरकत आ गई है, उसको तमीज़ भी मिल गई है, क्योंकि वो गुलामी मुस्तफ़ा में आ गया है, मेरे आका का गुलाम बन गया है।
جاتا ہے، جا کے اسی گھر میں جاتا ہے جس گھر میں ابو ہریرہ رہتا ہو، اس کو رب نے شعور بھی دے دیا ہے کہ ابو ہریرہ کا گھر وہ ہے، ابو عبد الرحمن بن عوف کا گھر وہ ہے، ابو ذر کا گھر وہ ہے، کیونکہ وہ غلامی مصطفیٰ میں آ جائے۔ اگر گدھا در مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے تو شعور مل جاتا ہے، انسان در مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے تو رب کریم اس سے کسی کو عبد الرحمن جامی بنا دیتا ہے، کسی کو علامہ بوصیری بنا دیتا ہے، کسی کو جلال الدین سیوطی بنا دیتا ہے، اور کسی کو مجدد الفانی بنا دیتا ہے۔ دوستان گرامی، یہ غلامی مصطفیٰ کا فیض ہے، یہ در مصطفیٰ کا فیض ہے۔ جس نے بھی حاصل کیا اس نے اپنے ذرف کے مطابق بہت کچھ پا لیا۔ دوستان گرامی، یہی غلامی کی واسطوں اور راستوں کو مستحکم کرنے کے لیے یہ میلاد انعقاد پذیر ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنے واسطوں کو مضبوط کریں۔ ہم ظاہری طور پہ عمل کی زندگی میں آنے کے بعد اپنے شعور اور عقل کے ساتھ در مصطفیٰ سے اپنے غلامی اور عقیدت و محبت کے واسطوں کو بھی مستحکم کریں۔ جب تک ہماری روحانی زندگی میں در مصطفیٰ سے ہماری وابستگی کامل نہیں ہوگی تو یاد رکھو شعور کی حدیں ہمیں نہیں چھو سکتی۔ جب تک ہم آقا کریم نبی کریم سید کونین کی بارگاہ سے غلامی کے واسطوں میں مستحکم نہیں ہوتے، دانائی ہمارے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ حکمت اور دانائی در مصطفیٰ کا فیضان ہے، اور در مصطفیٰ سے اسی کو ملتا ہے جو روحانیت کے ذریعے سے در مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ دوستان گرامی، اسی لیے اگر کوئی دنیا کائنات میں عبد القادر جیلانی بنا تو تب بنا جب در مصطفیٰ سے اس کا واسطہ مستحکم ہو گیا۔ کوئی دنیا کائنات میں حافظ امیر ملت بنا تو اس وقت بنا جب کسی نے اٹھا کے اس کو دنیا کی گہرائیوں سے اٹھا کے اس کا واسطہ در مصطفیٰ سے جوڑ دیا۔ دوستان گرامی، آج یہی صوفیاء کا واسطہ ہے، یہی صوفیاء کی مشن ہے کہ آؤ دنیا کی بے ثباتیوں سے بچ کے، دنیا کی بے رغبتیوں اور الجھنوں سے نکل کے، دنیا کی خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے در مصطفیٰ سے غلامی کے واسطوں کو جوڑ لو۔ آقا کریم سید کونین سے آپ اس طرح وابستہ ہو جاؤ کہ دنیا کی تند و تیز ہوائیں اور دنیا کی یہ خرافات اور دنیا کی یہ تمام برائیوں سے تم بچ سکو، کیونکہ جو در مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی دنیا کی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ محبت کے واسطے میں جڑ جاتا ہے۔ دوستان گرامی، آج کا یہی پیغام ہے اور اس میلاد کا یہی پیغام ہے کہ عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں، عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں۔ چورے کے بابے نے ایک ہی پیغام دیا، وکھرے قبلے نہیں بنائے، ایک ہی کہا کہ مدینے والے کو مان لو اور مدینے کی چوکھٹ کو پکڑ لو، مدینے والے کو مان لو اور مدینے کی چوکھٹ کو پکڑ لو، اور کوئی واسطہ نہیں، کسی ٹوپی کی ضرورت نہیں، کسی نیلی پیلی ٹوپی کی ضرورت نہیں، کسی نیلی پیلی پگڑی کی ضرورت نہیں، ایک ہی دل کو رنگ لو، محمد عربی کے رنگ میں رنگ لو۔ کس رنگ میں رنگ لو، اسی رنگ میں رنگ لو جس میں عبد الکریم نے بابا چوراہی کی بارگاہ میں جا کے رنگا تھا۔ ایسا رنگو جیسا ثانی نے اپنے دل کو رنگا تھا، جس طرح کے اب ہادی نامدار نے دل کو رنگا تھا، چندن شاہ نے اپنے دل کو بابا چوراہی کے رنگ میں رنگا تھا، جس طرح کے دنیا کائنات کے ان درویشوں نے رنگا کہ پھر جو بھی ان کے رنگ میں رنگا گیا کائنات میں منفرد ہوتا چلا گیا۔ دوستان گرامی، یہی صوفیوں کا رنگ ہے۔ یاد رکھو، یہ زہری رنگ اتر جائیں گے، زہری صورتیں بدل جا سکتی ہیں، ان کو زوال آ سکتا ہے، لیکن اس رنگ کو چینج کرو، اس کو تبدیل کرو، تو جب باطن کا رنگ بدل جاتا ہے، زہر خود بخود بدل جاتا ہے۔
تو دوستان گرامی، آؤ بابا چوراہی کی بارگاہ سے وابستگی کے ساتھ در مصطفیٰ سے اپنے واسطوں کو مضبوط کرو، اس کے سرکار کی کندیل جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ مضبوط کیسے ہوتا ہے، یہ واسطہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ جب تم آقا کریم سے محبت دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ کر لو، جب رات کی تنہائیوں میں جب تم اپنے بستر کو چھوڑو، وضو کرو اور اپنی جائے نماز پہ بیٹھ کے، جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی تمہاری نمازوں کو گننے والا، کاؤنٹ کرنے والا نہ موجود ہو، اس وقت تم نوافل پڑھنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہو اور دل در یار کی طرف لگا ہوا ہو اور منہ سے درود پاک نکل رہا ہو، پھر میرا کملی والا میرے آقا دیکھتے بھی ہیں اور کرم بھی فرماتے ہیں۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ درود تو بہت پڑھتے ہیں، کیا آپ کی بارگاہ میں یہ درود فرشتے پیش کرتے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ایک درود پاک وہ ہے جو لوگ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک درود وہ ہے جو عاشق چوب چوب کے آنکھوں کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ ایک وہ درود پاک ہے جو میرے عاشق تر آنکھوں کے ساتھ چوب چوب کے پڑھا کرتے ہیں۔ وہ درود پاک میں سنتا بھی ہوں، وہ درود پاک میں سنتا بھی ہوں اور میں ان لوگوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ یاد رکھو، تم ان میں سے ہو جاؤ جن کو میرے آقا جانتے ہیں اور ان کے درود پاک سنتے ہیں۔ یہی باب چورائی کا مشن تھا کہ دنیا کی خرافات اور قدورتوں اور الجھنوں اور دنیا کی بے عربیوں سے نکال کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے غلامی مصطفیٰ اس کو عطا کر دی جائے، تاکہ دنیا کے تمام الجھنوں سے، خرافات سے یہ بالا تر ہو کے در مصطفیٰ کا سچا غلام بن جائے۔ دوستان گرامی، اللہ پاک تمہیں نبی پاک کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ آج ایک وہ خوش نصیب جو بابا چورائی کی بارگاہ سے در مدینہ کی طرف جا رہا ہے، بابا چورائی نے ایک ہی راہ بتایا ہے کہ چورے سے اٹھو مدینے کی طرف جو چورے جاتا ہے مدینے کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوستان گرامی، کیا نام ہے؟ حکیم صاحب اکبر علی، کھڑا ہو جا اپنی زیارت کرا۔ اللہ 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 حکیم صاحب کی تشریف لا کے آؤ۔ حکیم صاحب گجرانوالا سے اور ان کی مذہب کا یہ نوجوان، رب کائنات نے بابا چورائی کی بارگاہ سے اسے مدینے کا ٹکٹ دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ مبارک کرے تمہارے لیے اس کا، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے گی، ماشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے، بابا چورائی کی بارگاہ سے مدینے جانے والے ہمیشہ جاتے رہیں اور وہاں جا کے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے مدینے کے سفر کی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی اور بھلائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج اٹھو ختم شکر۔